آج آپ کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی قدر کس نے کی ہے اور کس نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، قرآن مجید کی 3 سورتوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، ایک سورۃ الانعام میں، اور دوسرا سورۃ الحج، اور تیسرا سورۃ الزمر میں۔ اور اگر آپ ان تینوں آیات کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، ان کی تلاوت کریں، آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے جو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، وہاں پر یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، آپ کے نبی ہونے کا انکار کر دیا، اور کہا کہ آپ کوئی بھی اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے کوئی کتاب دے کر مبعوث نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، ذرا ان سے سوال کرو، پوچھو کہ تم نے تو پوری انسانیت کی نفی کر دی کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی بشر کے اوپر کوئی بھی کتاب نازل نہیں کی، کسی بھی بشر کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول نہیں بنایا۔ من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، جس کو تم مانتے ہو اپنا نبی اور رسول موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بتائیں اس کے اوپر کس نے کتاب کو نازل کیا تھا؟ تورات کس نے اس کے اوپر نازل کی تھی؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اس کو تم نے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا، ورقوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے اور اس کے بہت سارے احکامات کو چھپا دیتے ہو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دینا، آپ علیہ السلام کو نبی نہ ماننا، یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، گویا کہ تم نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اور سورۃ الحج کے اندر چلی جائیے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی طالب اور مطلوب کی، عابد اور معبود کی۔ فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کے سب جمع ہو جاؤ اور صرف ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کر لو، اللہ رب العالمین فرماتے تم پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ پیدا کرنا تو اللہ کہتے ہیں دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ، اگر وہ مکھی تم سے کچھ چھین کر لے جاتی ہے تو تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، کہ جس بندے کو اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہ آئے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، رب کی صفات کے اندر، اللہ رب العالمین کے ناموں کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر جو بندہ شریک ٹھہراتا ہے، کہتا ہے فلاں نے مجھے اولاد دی ہے، فلاں نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل میں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، یہودیوں کا ایک عالم آیا، اس نے کہا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایک انگلی پر اللہ رب العالمین زمینوں کو لپیٹ دیں گے، ایک انگلی پر آسمان کو لپیٹیں گے، ایک انگلی پر اللہ رب العالمین نہروں کو، پانی کو،
پھر اسی طرح دیگر چیزوں کا تذکرہ کرتا چلا گیا، کہا کہ یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے اندر ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان کرتے ہوئے جب اس نے یہ بات بیان کی تو آپ مسکرا اٹھے۔ اور کیوں مسکرائے؟ کہ اس کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین ہی ان تمام چیزوں میں تصرف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور تصرف کرنے والا نہیں، پھر بھی لیکن اللہ کو الہ نہیں مانتا، اللہ کو رب نہیں مانتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ کو پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ آیت مبارکہ اتنی سنگین آیت ہے، غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا ممبر کی حالت کیا تھی، ممبر پر زلزلہ آ گیا، کب کبھی طاری ہو گئی، اور ہمیں ڈر لگا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے نہ گر پڑیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس آیت کے بوجھ کو نہیں ممبر اٹھا سکا کہ اللہ رب العالمین کی قدر وہ کتنی عظیم ترین قدر ہے جو انسان نہیں کرتا۔ اور اگر آج ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہم نے حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی ہوئی۔ اگر ہم نے اللہ کی قدر کی ہوئی ہوتی تو ہم نافرمانیاں نہ کرتے، معصیت نہ کرتے، گناہ نہ کرتے، کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ کتنے مسائل ہیں آپ بتائیں، غور کریں اپنے اوپر کہ ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی ڈر کی وجہ سے اختیار نہیں کرتے۔ شادی کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہماری غمی کا معاملہ دیکھ لیجئے، کوئی بھی خوشی ہے، کوئی بھی غمی ہے، ہم کتنی اللہ کی معصیت کر دیتے ہیں۔ جب سمجھانے والا ہمیں سمجھاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے ہمیں، لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، برادری ٹوٹ جائے گی، لوگ ہماری اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر شریک نہیں ہوں گے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا۔ کتنے احکامات ہم صرف اس لیے تبدیل کر دیتے ہیں، اس لیے چھپا لیتے ہیں کہ لوگوں کو برے لگ جائیں گے، لوگ برا سمجھ لیں گے۔ اگر میں نے اپنے مالک کے سامنے، اپنے باس کے سامنے حق اور سچ بات کہہ دی، وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، کیوں؟ میں نے اس کو اپنا رازق سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہوئی، اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو پہچانتے ہوتے، اللہ کی قدر ہم نے کی ہوتی تو یقیناً ہم معصیت سے بہت دور ہوتے، ہمارے اندر ایمان زیادہ ہوتا، تقوی زیادہ ہوتا، رب کا ڈر اور خوف زیادہ ہوتا، خشیت ہمارے اندر زیادہ ہوتی، گناہوں کو چھوڑنے والے ہم ہوتے، معصیت سے بچنے والے ہم ہوتے۔ لوگوں کے سامنے میں برائی کیوں نہیں کرتا؟ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا میرے سامنے یہ بات نہیں رہتی کہ رب العالمین یعلم السر و اخفی، پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے اور سب سے زیادہ جو مخفی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا میں اس چیز سے غافل ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے نہیں دیکھتی؟ لوگوں کے ڈر سے میں چھپ جاتا ہوں کہ لوگوں نے اگر مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا مجھے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا؟ لوگوں کی قدرت پر مجھے یقین ہے کہ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ مجھے نوکری سے نکال سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی پر ہمیں یقین ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بیماری میری ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات مجھے شفا دے گی۔ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو نہیں پہچانا۔ جب تک یاد رکھیے اللہ کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کوئی بھی عبادت لذت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔
अल्लाह की कदर को पहचानिए। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, सूरह नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, कि तुम अल्लाह के वक़ार का भी ख्याल नहीं रखते, अल्लाह की ताज़ीम का, अल्लाह की अज़मत का, उसकी शान का, उसकी रिफ़अत, उसकी बुलंदी का क्या तुम्हें कोई ख्याल नहीं है? अपने से बड़े के सामने आप कहते हो अगर मैंने ऊंची आवाज से बात कर दी वो कहेगा ये देखो कितना बदतमीज है, इसको तहजीब नहीं आती, ये बदअखलाक है। लेकिन क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं और हम समझेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम अच्छे हैं? और ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो पैरायों के अंदर जिक्र की। एक इंसान की तख्लीक का जिक्र किया, फरमाया वक़द खलक़कुम अतवारा, इंसान तुझे अल्लाह ने जो पैदा किया वो अतवारा, कई मराहिल में गुजर कर तू इस दुनिया में आया है। हम तो अदम थे, कुछ वजूद नहीं था, उस अदम को वजूद बख्शा रब्बुल आलमीन ने नुत्फे की सूरत के अंदर। उस नुत्फे से फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जमा हुआ खून बनाया, फिर उसको गोश्त का लोथड़ा बनाया, उसके बाद फिर उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हड्डियां और जिस्म बनाकर 9 महीने माँ के रहम के अंदर रखने के बाद हमें इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन लेकर आए। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, इंसान अगर दुनिया के अंदर उसको अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरतें नजर नहीं आती, आसमान और जमीन नजर नहीं आता, सूरज चांद सितारे ये नजर नहीं आते, पहाड़ नजर नहीं आते, ये मखलूकात नजर नहीं आती, तो कम से कम अपनी जान तो नजर आती है ना। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह कहते हैं अपने आप पर ही जरा गौर करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, राज़िक कौन है। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर नहीं कर रखी, चाहे हम ये अपनी ज़बान से जितना भी हम कहते हो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर करते हैं, अल्लाह की कदर नहीं कर रखी। अगर अल्लाह की कदर कर रखी होती तो जो अल्लाह ने दीन हमें दिया था उस दीन के होते हुए हम कोई और दीन इख्तियार ना करते। अल्लाह ने जो दीन हम पर नाजिल किया उस दीन के होते हुए हम कोई और दीन इख्तियार ना करते, फिर हम बिदआत की तरफ ना जाते, खुराफात की तरफ ना जाते, मुआशरती रसूम और रवाज की तरफ ना जाते, जाहिलाना रसूम और रवाज इख्तियार ना करते। भरे पड़े हैं हमारे अंदर कितने जराइम मौजूद हैं जो इस्लाम की मुखालिफत पर हमने इख्तियार कर रखे। और फिर मैं ज़बान से कहूँ कि मुझे अल्लाह का डर भी है, मुझे अल्लाह का खौफ भी है, मैं अल्लाह की ताज़ीम भी करता हूँ, अल्लाह की अज़मत भी बयान करता हूँ, अल्लाहु अकबर, मैं ये जुमला अपनी ज़बान से बड़ी आसानी के साथ अदा कर देता हूँ कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या वाकई जब अल्लाहु अकबर की सदा नमाज के लिए लगती है सब चीज़ें छोड़कर मैं अल्लाहु अकबर की आवाज़ पर मस्जिद में आता हूँ? ये सिर्फ ज़बान से जुमला कहना है कि अल्लाह तू सबसे बड़ी ज़ात है, क्या उस ज़ात का हुक्म भी मानना है या नहीं मानना? क्या अजान सुनने के बाद मैं अपने काम के अंदर ही मसरूफ़ रहता हूँ, अपने कारोबार के अंदर ही मसरूफ़ रहता हूँ, अपनी मसरूफियत के अंदर ही मसरूफ़ रहता हूँ, या फिर मैं नमाज के लिए अपनी सारी चीज़ें छोड़ के मैं मस्जिद के अंदर आ जाता हूँ नमाज अदा करने के लिए? क्यों मुअज्जिन 6 मरतबा ये जुमला दोहराता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर? क्यों ये कलमा बुलंद करता है कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है? क्यों ये बार बार मुअज्जिन कह रहा होता है कि इंसान जिस काम के अंदर तू पड़ा है ये काम अजीम नहीं है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या बयान फरमाती हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अज़ान होती थी, अज़ान होने के बाद हमसे इस तरह बेगाने हो जाते जिस तरह हमें पहचानते भी ना हो। क्या मेरी कैफियत ये हो जाती है अज़ान के बाद? क्या मैं रब को अजीम मानता हुआ, रब को अकबर मानता हुआ, सबसे बड़ा मानता हुआ मैं पहुंचता हूं? क्या मैंने अल्लाह की ज़ात को सबसे बड़ा माना है या फिर अपने ओहदे को सबसे बड़ा मान रखा है?
اپنے خاندان کو سب سے بڑا مان رکھا ہے، اپنی کوٹھیوں کو سب سے بڑا میں نے مان رکھا ہے، دنیاوی عہدوں کو میں نے سب سے بڑا مان رکھا ہے، یا اللہ کی ذات کو بڑا مان رکھا ہے؟ غور کیجئے، کیا ہم واقعی اللہ کی قدر کر رہے ہیں یا اللہ کی قدر نہیں کر رہے؟ اللہ رب العالمین کی قدر، اس کی تعظیم، جب انسان کو اس کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر نہ پیدا کر سکے، یاد رکھیں وہ بندہ اللہ کی قدر اس نے نہیں کی۔ کیا کبھی کوئی ایسا گناہ ہوا کہ جس کو میں نے گناہ سمجھ کے ہوئے اللہ کا حکم مان کر میں نے گناہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا؟ کہ دنیا جو چاہے مجھے کہے، وہ کہے کہ تمہاری صورت داڑھی کے بغیر اچھی لگتی، داڑھی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی بھائی کو بری لگے، میری بات سمجھانے کے لیے صرف بات کہہ رہا ہوں کہ میری صورت داڑھی کے بغیر لوگوں کو اچھی لگتی ہے، میری بیوی کو اچھی لگتی ہے، میرے بچوں کو اچھی لگتی ہے، میرے خاندان والوں کو میری صورت، میری شکل داڑھی کے بغیر اچھی لگتی، داڑھی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ تو بتاؤ پھر کیا تم نے اللہ کی قدر کی؟ اللہ نے تو کہا تھا داڑھی کو معاف کر دو، نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا، آپ کے عمل تمام صحابہ کی، تمام انبیاء کی یہ سنت رہی کہ وہ داڑھی والے تھے۔ میں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ لیتا ہوں، اوپر نہیں آنے دیتا، کیوں؟ لوگ کہیں گے جی اپنے چھوٹے بھائی کی پہن کر آ گئے ہو، لوگ مجھے طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، لوگ کہیں گے یہاں پر کیا ہے، کون سا تم نماز پڑھنے لگے ہو؟ ہم لوگوں کے ڈر اور خوف سے ہم معصیت کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ سے شرم اور حیا کرتے ہوئے گناہ کو نہیں ہم چھوڑتے۔ اس طرح میرے بھائیوں اگر ہم دیکھتے چلے جائیں، ہمیں بہت سارے گناہ ملیں گے کہ جو صرف ہم لوگوں کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، کہ لوگ اگر میں نے نیکی والے راستے کو اختیار کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں لوگوں نے کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی کسی نے نہیں کہنا، کوئی بھی کسی کی قبر میں جانے والا نہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، چند دن یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد بھلا دیتے ہیں۔ لوگوں کو تک آپ کیا محدود رکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف، اللہ رب العالمین کی قدر، اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت، اس کی شان، اس کی بلندی، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ آسمان و زمین کے اندر، یہ جو کائنات کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں، یہ آیات کونیہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ نشانیاں کیوں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں؟ تاکہ انسان تدبر کرے، غور کرے اور وہ رب العالمین کو پہچانے۔ میں اپنی زبان سے جتنا کہتا رہوں اور میرا عمل اس کے خلاف ہو تو میرے بھائیوں، جس طرح پھر اس یہودی نے تو کہا تو تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی تعظیم کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات کتنی عظیم ترین بات ہوتی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ لگائیے گا، فرشتے کتنی عظیم مخلوق ہے، ان کے جو حملۃ العرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ کندھے سے لے کر یہ کان کے لیے لو کا جو فاصلہ ہے، ہمارا تو چند انگلیاں بنتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 700 سال غالباً یا 70 سال اتنی مسافت ہے ان کے درمیان، اور پھر اسی طرح پنڈلی سے لے کر اور اس کے پاؤں تک کا اتنا فاصلہ ہے۔ کتنی بڑی وہ عظیم الجثہ مخلوق ہوں گی، اور کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین وحی کرتے ہیں، آج یہ وحی ہمارے پاس قرآن کی صورت کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، لولا انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جانا تھا۔ فرشتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کوئی حکم دینا چاہتے ہیں، اور اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ذکر کیا ہے 22ویں سپارے میں۔
فرمایا کہ جب اللہ حکم دیتے ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو تو تمام فرشتے ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور جب کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں الحق، اللہ نے جو بات کہی وہ سچی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ ذات سب سے بلند اور سب سے بڑی ذات۔ یعنی کہ کیا کیفیت ہے فرشتوں کی؟ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، حکم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج میرے سامنے میں قرآن پڑھتا بھی ہوں، میرے اوپر سنایا بھی جاتا ہے، ترجمے کے ساتھ بھی ہے، ویسے بھی تلاوت ہے، میں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ حدیثیں میں پڑھتا ہوں، میں سناتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی بات کی تعظیم نہیں کی، اللہ کی بات کی تعظیم نہیں کی۔ اگر اللہ کی بات کی تعظیم کی ہوتی تو یقیناً پھر ہم سیدھے راستوں پر ہوتے، ہم ہدایت کے راستوں پر ہوتے، ہم معصیت والے گناہوں والے راستے پر نہ ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بدعات کو اختیار کرنا، یہ شرک والے راستوں کو اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جانا، یہ اللہ رب العالمین کی ناقدری کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی اسی بندے کی قدر کرتے ہیں جو اللہ کی قدر کرتا ہے۔ جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ کہتے ہیں جب خود وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ بھول جاتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کو بھلا دیتے ہیں، پھر ہم بھی ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں سیدھے راستے سے۔ اللہ کو یاد کریں گے تو اذکرکم، میں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، قانون ہے۔ جتنی ہم اللہ کی تعظیم کریں گے، عظمت، تعظیم، اس کی شان اپنے سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہم صحیح انداز سے عبادت کر سکیں گے۔ اور یہ تعظیم یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے عبادت۔ یہ نبی اللہ کی قدرت، اللہ کی قدر جو ہے، اللہ کی تعظیم، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ جتنا دل کے اندر آپ اللہ کو پہچانیں گے، دل کے اندر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، جتنے دل کے اندر آپ کے اندر اللہ کی تعظیم ہوگی، فرشتوں کی تعظیم ہوگی، پھر اسی طرح جو ہے انبیاء کی، قرآن کی، حدیث کی تعظیم ہوگی، اتنا زیادہ آپ نیکی کے اندر جائیں گے۔ اگر اس کے اندر زنگ پہ زنگ ہے، پھر کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ کہتے ہیں پھر ہم کیا ہے، ایک نقطہ پڑتا ہے، پھر نقطے کے بعد نقطے پڑھتے پڑھتے ان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا ہے، ان کے دلوں پر غشاوتن، ایک بھاری پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر نہ وہ دلوں سے کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں، ان کے دل پھر کیا ہے، غافل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے عذابات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ حقیقت کیا ہے، اس دل میں اللہ کی جو عظمت تھی، تعظیم تھی، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر ڈر اور خوف ختم جب ہو گیا، اس کے اندر اللہ کی عظمت نہیں ہے، شان نہیں ہے، اللہ کی رفعت نہیں ہے، اللہ کی بلندی نہیں، اللہ کی جو صفات ہیں وہ دل کے اندر نہیں ہیں، پھر کیا ہے، انسان کے اوپر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ جتنا آپ رب کو پہچانیں گے اتنا زیادہ آپ ان بدعات سے، ان شرک کی باتوں سے، مزارات پہ جانا یا غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ چند سال ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، اولاد نہیں ہوتی، آپ چلے گئے کہ جی فلاں اولاد دیتا ہے، یا فلاں بیماری کو فلاں ٹھیک کرتا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ انسان، شیطان ان کو لے کر جاتا ہے، اللہ سے توکل آپ کا ختم کرواتا ہے، یقین ختم کروا کے، کیونکہ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین نہیں، اس پر یقین ہوتا ہے، اور لمبا سفر کر کے بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ اگر یہی جو یقین ہم نے ان معبودان باطلہ کے بارے میں اپنے دلوں میں رکھا ہوتا ہے، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اللہ کے بارے میں رکھا ہوتا تو پھر ہم اللہ کے در کے علاوہ کہیں اور نہ جاتے۔ نبی علیہ السلام ایسے نہیں، حدیثوں کے اندر ہمیں جوتی کے تسمے تک کی آپ نے تعلیم دی کہ
کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، کیوں اس کو بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ چیزیں پختہ کرتے تھے، سمجھا دیا پوری امت پوری کائنات جمع ہو جائے نفع دینا چاہے کچھ نفع نہیں دے سکتی، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ پوری کائنات مل کر نقصان پہنچانا چاہے کوئی بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، جو اللہ نے لکھا صرف اتنا ہی نقصان آنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں واضح کر کے بیان کس لیے کی؟ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ رب العالمین کی قدر بیٹھ جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین نے جو آیات کونیہ رکھی ہیں، یعنی یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ چاند، ان کے اوپر غور کریں، مخلوقات پر غور کریں، پھر قرآن پڑھیں۔ یہ آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کرایا ہے۔ جیسا کہ مشرکین ایک موقع پر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت کر دی۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ تو الغرض قرآن مجید بھرا پڑا ہے اللہ کے تعارف سے۔ جتنا ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تعارف مضبوط ہوگا، اتنا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے بچا سکیں گے۔ جتنی ہمارے اندر اللہ کے تعارف کے اندر کمی ہوگی، پھر شیطان ہمیں آسانی کے ساتھ شکار بنائے گا۔